اب آپ چیک کر رہے ہیں گوگل کے اوپر کوئی میکڈونلڈ قریب میں کھلا ہے، کوئی KFC، کوئی پیزا ہٹ، کوئی ریسٹورینٹ، کچھ مل جائے، کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے، یعنی ہاتھ پاؤں ماریں گے نا کہ کہیں سے کچھ مل جائے۔ نہیں ملے گا تو پھر آرام سے گھر جا کے پانی پی کے سو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب غذا نہ ملے تو نفس کیا کرتا ہے۔ اب عام آدمی نے روزہ رکھا، عام آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے جسم کو انرجی ملتی ہے اور اس کے نفس کو ہیٹ ملتی ہے۔ جب عام آدمی روزہ رکھتا ہے تو جسم کو انرجی نہیں ملتی، جسم کی انرجی جو ہے کٹ آف، اور نفس کی ہیٹ کٹ آف۔ اب جب نفس کی ہیٹ بھی کٹ آف ہو گئی، آ نہیں رہی، تو اب نفس جو ہے وہ اور طریقے ڈھونڈتا ہے اپنی غذا کے، تاکہ اس کو کہیں سے ہیٹ ملے، نار ملے۔ پھر عام آدمی کیا کرتا ہے روزہ رکھ کے؟ گناہوں کے کاموں میں لگا رہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غصہ دکھاتا ہے، یا فلمیں لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد اگر آپ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے آئٹم سانگز دیکھ رہے ہوں تو کوئی روزہ نہیں لگتا۔ جب نفس کو غذا نہیں ملتی تو نفس کیا کرتا ہے؟ اپنی غذا ڈھونڈنے کے لیے مختلف کاموں میں لگا دیتا ہے، گناہ کے کاموں میں، اور وہ اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اور اتنی غذا حاصل کرتا ہے، اس کو پتا ہے نا کہ بھئی 1 مہینے جو ہے نا میں نے بھوکا رہنا ہے، تو وہ اتنی غذا حاصل کرتا ہے کہ اس کا سارا بدن، سارا وجود نار سے بھر جاتا ہے، سارا وجود نار سے بھر گیا۔ نفس کہتا ہے اچھا تو روزہ رکھے گا، رکھ روزہ، مجھے تو مزہ آئے گا، تیری تراویحاں، تیری نمازیں، تیرا روزہ ریاکاری میں بدل دوں گا تاکہ مجھے غذا ملے۔ اب آپ کے اندر نور تو ہے ہی نہیں، نار ہی نار ہے، اور نار سے آپ بھر گئے، اور آپ کا اب ہر کام ریاکاری پر مبنی ہو گیا۔ اچھا، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو داڑھی رکھ لیتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے رمضان ختم ہوا، کلین شیو اور مسجد کو گڈ بائے۔ یہ ساری کی ساری ریاکاری انسان اللہ کی عبادت کے نام پر کرتا ہے۔ پھر افطار پارٹیز کرتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ افطار بناتا ہے، یہ پکوڑے بھی لے آؤ، اور جناب یہ کھجور بھی لاؤ، شربت بھی لاؤ، شربت بھی بناؤ، اور یہ بھی پلاؤ بھی ہو، اور یہ بھی ہو، اور وہ بھی ہو۔ مسجد میں بھی پلیٹ سجا کے بھیجتا ہے، یہ فلاں جگہ سے آئیے، کیا بات، زبردست۔ لوگوں کو انوائٹ بھی کرتا ہے، یار ہمارے گھر افطار کر لو آج، بھائی لوگوں کو افطار کرانا اچھا کام ہے، اس کا بڑا ثواب ہے، لیکن کر کس لیے رہا ہے؟ ثواب کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے۔ ہر کام میں ریاکاری، ہر کام میں دکھاوا ہو جاتا ہے، یہ انسان کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی مومنوں، ہم نے روزہ تم پر فرض کیا، تم سے پہلی امتوں پر بھی کیا تھا، اور وجہ کیا تھی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ، تاکہ تم پاک ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اب اس صورت میں تو آپ پاک ہو ہی نہیں رہے روزہ رکھنے سے۔ جیسے پہلے روزہ رکھنے سے پہلے عام آدمی روز کھا رہا ہے تو نفس کو معلوم ہے کہ مجھے وقت پر غذا مل رہی ہے، ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور 3 ٹائم جو ہے وہ کھانا مل رہا ہے، تو نفس اتنا زیادہ جو ہے وہ یعنی ایکٹیو نہیں ہوتا ہے عام حالات میں۔ لیکن جیسے ہی وہ کہتے ہیں جی رمضان آ گیا، او ہو اب تو یہ بھوکا مارے گا سالا، یہ تو بھوکا مارے گا، تو پھر وہ اسٹاک کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ بھی اس سے گناہ کروا لو تاکہ میرے نار میں کمی نہ پڑے، یہ بھی کروا لو، یہ بھی کروا لو، یہ بھی گناہ کر لو، وہ گناہ بھی کر لو۔ اور آپ دیکھیں لوگوں کا حال، جھوٹ بولیں گے، فراڈ کریں گے، بے ایمانی کریں گے، کم تولیں گے روزے کی حالت میں، فراڈ بھی کریں گے، ہر طرح کا ظلم بھی لوگوں پر کریں گے، لڑائی جھگڑا تو
نام پر، رمضان کے نام پر لڑائی جھگڑا ہوگا. یار میرے منہ نہیں لگنا استاد، میں روزے سے ہوں، مجھے غصے نہیں دلانا. کیا ہو گیا یار، اناؤنس کیوں کر رہا ہے تو روزے سے؟ سب کو پتا ہے رمضان کا مہینہ ہے. کیوں بھائی؟ رمضان کے مہینے میں روزے سے ہی ہوگا، ہم کو معلوم ہے یار یہ بات. لیکن یہ بار بار اناؤنسمنٹ، میں روزے سے ہوں، میرے منہ نہیں لگنا، میں تمہیں بتا رہا ہوں ابھی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بجائے تقوی کے آپ کو مزید شیطان بنا رہی ہیں. یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ مجھے خود بتائیے کہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ایم کر رکھا ہے کہ بھائی تم پر روزہ ہم نے اس لیے فرض کیا تاکہ تم پاک ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، وہ جو پرپس ہے روزہ رکھنے کا وہ تو سروے نہیں ہو رہا یہاں پر. بجائے متقی بننے کے تو آپ تو اور زیادہ کرپٹ بن رہے ہیں، آپ تو اور زیادہ شیطان بن رہے ہیں. اس کا تو آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو حکم دیا ہی نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے حکم کس کو دیا ہے؟ مومنوں کو. اور یہ ہے مومن جو یہ برابر میں کھڑا ہے نا، یہ مومن ہے. اس کو کہا تھا بیٹا تم روزے رکھنا، اس کو نہیں کہا تھا، اس کو کہا ہی نہیں. قرآن میں دیکھو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو گئے ہو، جو صاحب ایمان ہو. صاحب ایمان کون ہے؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. جب تک ایمان قلب میں اتر نہیں جائے گا مومن مت کہنا اپنے آپ کو. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا پر دل دا پڑھدا کوئی ہو. ٹھیک ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. مومنوں کو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے روزے جو ہے تم پر لکھ دیے ہیں، فرض کر دیے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے جو امتیں آئی تھیں ان پر ہم نے فرض کیے تھے. لعلکم تتقون، اور مقصد کیا ہے تم کو روزہ رکھوانے کا؟ تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ. صاحب ایمان تو پہلے سے ہو، اب ایمان تو نہیں ڈھونڈ رہے. صاحب ایمان ہو، اب روزے فرض کر دیے تاکہ صاحب ایمان اب صاحب تقوی بن جائے. اب عام مسلمان صاحب ایمان ہوئے بغیر صاحب تقوی کیسے بنے گا؟ بیچ کا جو یعنی سب سے اہم جو درجہ ہے وہ تو آپ نے مس کر دیا ہے. بھائی جو باپ نہیں بنا وہ دادا کیسے بنے گا؟ آپ کی کوئی اولاد ہے تو آپ باپ نہیں ہیں. اگر آپ کہیں یار باپ بننے کو جی نہیں چاہ رہا میں تو دادا بنوں گا، ارے یہ کیا بات؟ ابھی آپ درجہ اسلام پر ہیں، اگلا اسٹیپ آپ کا درجہ ایمان کو پانا ہے. اور روزہ اللہ تعالیٰ نے صاحب تقوی بننے کے لیے فرض کیا ہے، آپ پر نہیں کیا، مومنوں پر کیا ہے. قرآن میں لکھا ہے، اس کے باوجود بکواس کرتے ہیں. تو پھر کیا ہم روزہ نہیں رکھیں؟ ابے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی مومنوں کو ہم نے فرض کیا ہے، اس کے باوجود بھی کہیں گے اچھا جی اگر ہم مومن نہیں ہیں تو روزہ نہ رکھیں. وہ قرآن میں دیکھ لو نا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں کہوں گا ہاں جی نہ رکھو تو کہ دیکھو روزے سے روک رہا ہے. لیکن یہاں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنو تم پر روزہ فرض کیا. اب یہ فرض کا تو نام ہے، اصل لفظ یہاں پر جو استعمال فرمایا ہے اللہ نے وہ ہے کتبہ، لکھا ہے کہ تم نے کرنا ہے. یہ کتب علیکم تمہارے اوپر لکھا ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے، بس کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے. اچھا اب آپ مومن نہیں ہیں. جس طرح ایک عام آدمی کا روزہ رکھنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی نامرد ہو اور شادی کر لے، ہفتے 10 دن بعد بیگم بھاگ جائے کسی اور کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، بولے دیکھو جی یہ کیا ہو گیا، فیصل کی بیگم تو نہیں بھاگی. ارے بھائی فیصل امپیٹنٹ نہیں تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم بھی تو انسان ہیں. بھائی انسان ہیں لیکن آپ میں ایک خامی ہے، آپ نامرد ہیں اس لیے آپ کی بیگم بھاگ گئی. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو سب سے پہلے کیا کریں آپ؟ شادی بعد میں کرنا. اب اگر کوئی یہ کہے اچھا اگر تو نامرد ہے تو شادی نہ کریں، کر لو بھاگ جائے گی، نقصان ہوگا نا. تو بہتر یہ ہے نا کہ پہلے آدمی مردانگی حاصل کر لے. اب یہ مومن جب روزہ رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے.
جب انسان مومن ہوتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب مومن نے روزہ رکھا، انرجی باڈی کو نہیں ملی، ہیٹ نفس کو نہیں ملی، نفس بھوکا ہے، اب نفس ادھر ادھر ٹانگیں مار رہا ہے غذا حاصل کرنے کے لیے، قلب جو ہے وہ مستقل نور بنا رہا ہے، قلب کے نور نے بھوک کی وجہ سے اور زیادہ اس کے ذکر میں شدت آ گئی، اور قلب کے نور نے سارے وجود کو نور سے بھر دیا، سارے وجود کو نور سے بھر دیا۔ اب نفس بحالت مجبوری نور کی غذا لے رہا ہے، یہاں تو نور تھا ہی نہیں، یہاں تو کوئی اور غذا یعنی کوئی سبسٹیٹیوٹ اویلیبل نہیں تھا نا، اس آدمی کے اندر تو کوئی سبسٹیٹیوٹ اویلیبل ہی نہیں تھا کہ چلو بھائی اس کو نہیں ملی غذا تو کچھ اور مل جائے، تو وہ نفس آزاد تھا، خوب ادھر ادھر چھلانگیں ماری، اس نے لڑائی جھگڑے کرائے، جھوٹ بلوایا، فراڈ کرایا، بے ایمانی کرائی، سارے کام غلط اس نے کر۔ لیکن یہاں مومن کے ہاں ایسا نہیں ہوا، جب اس نے روزہ رکھا، غذا نہیں ملی نفس کو اور اس کو، تو قلب اور زیادہ ذکر کرنے لگا۔ پھر تو نے قرآن شریف کی تلاوت بھی کی دن میں، جب قرآن کی تلاوت کی تو تلاوت سے نور بنا، قلب اور مضبوط ہوا۔ پھر تو نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھی، قلب اور مضبوط ہوا۔ پھر رات ہو گئی، تراویح میں 2 گھنٹے تو نے قرآن سنا، 100، 150، 200 آدمی تراویح میں کھڑے ہیں، 200 آدمیوں کا نور ایک ایک انسان کے قلب میں اترا۔ جب تو مومن تھا تو نور کی بارات آ گئی، نور کی کثرت ہو گئی، اور قلب سے نور کی برسات لطیفہ نفس کے اوپر پورے 1 مہینے کے لیے جاری رہی، اور تو صاحب تقویٰ ہو گیا۔ اس لیے مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح تم کو معلوم ہے مرسیڈیز گاڑی میں BMW کا انجن کام نہیں کرے گا تو آپ کبھی بولیں گے اس کا انجن لگا دو۔ ہاں کوئی اناڑی ہوگا تو بول دے گا ابے خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، پاکستان میں جیسے ہوتا ہے، اس کا اس میں انجن لگا دو، اس کا اس میں انجن لگا دو۔ تو اللہ کو معلوم ہے، اس بندے کو کہنا کہ بھائی تو روزہ رکھ، اتنا بڑا غلط کام اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ جس کام میں انسان کی ہلاکت ہو اس کا حکم اللہ کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ کیسے کہے گا اس بندے کو کہ تو روزہ رکھ؟ اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا اللہ کے نام پہ۔ اللہ تو یہ کام کبھی کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو روزہ رکھنے کا کہے کہ جس سے باقی جو کچھ بھی اس کے اندر اچھائی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اللہ ایسے بندوں کو روزہ رکھنے کا نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیسیفکلی وہاں پر فرما دیا ہے، مومنوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائی آپ پہلے یہ دیکھیں آپ ہیں کون، آپ پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کون ہیں، آپ مومن ہیں۔ تو روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے مومن کے اوپر، کیوں؟